Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 22nd. The name of the paper is Morphology and Syntax. Each chapter is morphology. The topic in morphology is other morphological phenomena. The subtopic is processes primarily related to inflection. We are done with these four topics. And the other topic is subtopic other processes. And in other processes, we have done classicization. Today we will do conversion. So today's topic is that of conversion. And this lecture is specifically for the students of BS English third semester GDC PUBI. It is also for the students of those colleges which are affiliated with Abdul Wali Khan University. In conversion, a word already exists, and this word which already exists is given or is assigned a new syntactic category. For example, the word bottle is already present and it is used mainly as a noun. But this noun, without any change in pronunciation, without any change in spelling, without any affixation, prefixation, suffixation, it is used also as a verb. So an already existing word, bottle, is given or assigned a new syntactic category, verb, and it is used as a verb. We do not add any affix, prefix, or suffix, and change in category and change in meaning both is included in conversion. So it is a type of, we can say conversion is a type of derivation, because in derivation also we have change in category and change in meaning. However, the name given to it is zero derivation. So conversion is also given the name zero derivation, in which one type of syntactic category, one type of word belonging to one type of syntactic category, bottle for example, a noun is the syntactic category, is used as another syntactic category, for example verb. So no affixation, and there is change in category, change in meaning, therefore it is referred to as type of derivation, but as it is conversion, it is called zero derivation. There are three most common types of derivations. One is verb derived from a noun, the other is noun derived from a verb, and yet another is the verb derived from an adjective. The examples of the verbs derived from nouns are these. For example, ink mainly was used as a noun, but it is given the use of a verb. For example, ink a contract. Or butter is a noun, mainly used as a noun, but then a verb was derived from it, and you say butter the bread. Ship is a noun, but it can be used as a verb. Ship the package. And nail mainly as a noun. It can be converted to a verb with the help of conversion, and you can say nail the door shut. Button is a noun, but as a verb it can be used as button the shirt. Nouns derived from verbs. For example, run is a verb, but it can be used as a noun, a long run. Drink can be used as a noun, a hot drink. Drive can be used as a noun, a pleasant drive. Report can be used as a noun, a brief report. Call can be used as a noun, as in an important call. Verbs are also derived from adjectives. For example, dirty is adjective, but
it can be used as a noun, as a verb. For example, dirty a shirt. Empty the box. Empty, which is an adjective, is used as a verb. Better the old score. Better is an adjective used as a verb. Right a wrong. Right is an adjective used as a verb. And total is also an adjective used as a verb in total a car. So these are the three commonest types of derivation. I'm sorry, of conversion. There are other forms. For example, a noun can be derived from an adjective, but it is less common. For example, the poor. Poor is a the poor is derived from adjective poor, which is used here as a noun. So noun can be derived from adjective, but they are less common. Verb can also be derived from a preposition, but that is also not very common. For example, down a beer or up the price. That can also happen. There is also the example of the word friend. Nowadays, it has the friend, which is a noun apparently, is now used as a verb, and it means to add someone as a friend on a social or networking website, for example, Facebook. Um, and it is different from the traditional word used befriend, which is used in conventional social relationship. And the use of friend as a verb in social media is confirmed uh, by these words which are used with it, unfriend and defriend. Both the prefixes un and de are used with verbs as we have in untie and deactivate. The use of conversion is often restricted to single morphemes, that it happens with single morphemes, uh, but there are exceptions. For example, a referee, which is a noun to verb, has two morphemes, refer and this double E. And dirty, which is adjective to verb, and we have again dirty and y as an as a suffix, y as a suffix. In addition, you also have nouns from verb plus preposition combinations. That is, verb and preposition combinations change the words into nouns. For example, a toss up, a slow down. This would be easy to remember. A dropout. And this is called headless. Headless because drop is a verb, out is um, preposition, and then you have indefinite article are with it. None of them is a noun, but even then it is as a whole a noun. Therefore, it is called headless compound. When conversion takes place in two syllable words, conversion then is accompanied by stress shift, the change of shift of the stress. And if it is a verb, we often have the stress on the final syllable. If it is a noun, it is on the first syllable. These are the examples. For example, the verb is implant, but the noun is implant. The verb is import, but the noun is import. Present, uh, present. Subject, subject. Contest, contest. Slow down, slow down. So you can see that stress shift is followed when two syllable words are used. ये उर्दू में सुन लें.
کنورژن میں ایک لفظ آلریڈی موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اور آپ اس کو ایک نئی سنٹیکٹک کیٹیگری میں استعمال کرتے ہیں. سنٹیکٹک کیٹیگری سے مراد ورب، ناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب وغیرہ ہے. اس کے ساتھ نہ تو آپ کوئی ایفکس ایڈ کرتے ہیں اور نہ پریفکس افکس، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں آتی. لہٰذا یہ ایک قسم کی ڈیریویشن ہے، اور ڈیریویشن بھی چینج ان کیٹیگری لاتی ہے، میننگ میں بھی، اور یہ بھی لاتی ہے. تو اس کا دوسرا نام زیرو ڈیریویشن بھی ہو سکتا ہے. اس کی 3 عام قسمیں ہیں، جن میں سے ورب ڈیرائیوڈ فرام ناؤن، ناؤن ڈیرائیوڈ فرام ورب، ورب ڈیرائیوڈ فرام ایڈجیکٹو ہے، اور اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کم کامن بھی ہیں جس میں ناؤن ایڈجیکٹو سے بنتا ہے، جیسے پور سے دا پور، اور ورب پریپوزیشن سے بنتا ہے، جیسے یہاں پہ ڈاؤن اے بیئر اور اپ دا پرائس استعمال کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈ ایک ایگزامپل ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ استعمال ہوتا ہے. آپ کسی کو فرینڈ انفرینڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ایز اے ورب استعمال ہو رہا ہے. کنونشنل طریقے سے اگر ہم کسی کو دوست بناتے ہیں تو ہم اس کے لیے بے فرینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ایز اے ورب ہے کیونکہ اس کے ساتھ یوں بھی استعمال ہوتا ہے، فرینڈ ڈی فرینڈ، ان فرینڈ ڈی فرینڈ، اور ان اور ڈی یہ ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، انٹائے اور ڈی ایکٹیویٹ. ویسے تو کنورژن اکثر محدود ہے سنگل مارفیم کے ساتھ، لیکن اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں. ریفری میں ریفر ہے اور ای ہے، ڈرٹی میں ڈرٹ ہے اور وائی ہے، تو یہ 2 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ سنگل مارفیم میں آتا ہے. کبھی کبھار ورب اور پریپوزیشن کمبینیشن بھی ناؤن بناتے ہیں، جس میں آ ڈراپ آؤٹ مثال ہے، آ اور ڈراپ اور آؤٹ، اس میں اور سارا ناؤن ہے، لیکن یہ ہیڈ لیس ناؤن کہلاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی لفظ ناؤن کے میننگ ناؤن نہیں ہے. اگر 2 سلیبل والے لفظوں میں کنورژن ہو تو اس میں سٹریس کا چینج آتا ہے. ورب کے لیے فائنل سلیبل سٹریس ہوتا ہے، ناؤن کے لیے فرسٹ سلیبل سٹریس ہوتا ہے. مثلا یہ ورب ہے تو فائنل سلیبل ہے پلانٹ، یہ سٹریس ہوگا تو اس کو پڑھیں گے امپلانٹ، اور اس کو پڑھیں گے امپلانٹ، اس میں پہلا سٹریس ہے. اسی طریقے سے امپورٹ، امپورٹ، پریزنٹ، پریزنٹ، سبجیکٹ، سبجیکٹ، کانٹیسٹ، کانٹیسٹ، اور سلو ڈاؤن، سلو ڈاؤن. تو یہ اس کی ایگزامپلس ہیں، اس کو پڑھیں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے. کنورژن از اے پروسیس دیٹ اے سائنس. کنورژن وہ پروسیس ہے جو دیتا ہے an already existing word، پہلے سے موجود لفظ کو، to a new syntactic category، ایک نئی سنٹیکٹک کیٹیگری دیتا ہے موجود لفظ کو. سنٹیکٹک کیٹیگری سے مراد ناؤن، ایڈجیکٹو، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹ وغیرہ ہے. even though it does not add an affix، اگرچہ اس میں کوئی affix وغیرہ نہیں ہے، the convergence is often considered to be a type of derivation، تو اس کو ایک ڈیریویشن کی قسم بھی کہا جا سکتا ہے بیکاز آف دا چینج ان کیٹیگری، کیونکہ کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے، ناؤن سے ورب، ورب سے ایڈجیکٹو، اینڈ میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے، دیٹ اٹ برنگز اباؤٹ، تو یہ تبدیلی آتی ہے اس میں. فار دس ریزن اٹ از سم ٹائمز کالڈ زیرو ڈیریویشن، تو اس کو زیرو ڈیریویشن بھی کہتے ہیں. اور اس ٹیبل میں آپ کو 3 kinds موسٹ کامن ٹائپس آف کنورژن انگلش میں ملیں گی، اور یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. لیس کامن ٹائپس آف کنورژن، کم کامن جو ہیں، کین ییلڈ، وہ دے سکتے ہیں آپ کو اے ناؤن فرام این ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو سے ناؤن جیسے دا پور ہے. اینڈ ایون اے ورب فرام اے پریپوزیشن، پریپوزیشن سے ورب بنا سکتے ہیں، ڈاؤن اے بیئر، اپ دا پرائس میں.
A notorious recent example of conversion, एक बदनाम और ताज़ा एग्जाम्पल कन्वर्जन का involves the use of the noun friend. friend का इस्तेमाल है as a verb के तौर पर. इसका मतलब है add someone as a friend on a social network website. किसी को सोशल नेटवर्क वेबसाइट पे फ्रेंड बनाना, जैसे फेसबुक वगैरह. मेकिंग इट डिस्टिंक्ट, और ये वाज़ेह फ़र्क है इसका फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड befriend लफ्ज़ से, which refers to a more conventional social relationship, और ये रिवायती सोशल रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होता है. इसका मतलब ये दोस्त बनाना. ये ट्रांजिशन ऑफ वर्ब हुड इन दिस केस, ये जो वर्ब में तब्दील हो गया फ्रेंड, is confirmed by the appearance of derived words. ये confirm है क्योंकि कुछ derived words हैं such as unfriend और defriend, जिसमें un और d है और ये verb के साथ आता है. Created with the help of prefixes used for other verbs in the language. ये उन prefixes से बना है un और d जो दूसरे verbs के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे untie और deactivate. Conversion is usually restricted to words containing a single morpheme. आम तौर पर तो ये single morpheme के साथ महदूद हैं. Although there are some exceptions, कुछ मुस्तस्ना केसेस हैं, जैसे रेफरी, इसमें रेफर है और डबल ई है, ये दो मार्फीम है. डर्टी, डर्ट और वाई है, दो मार्फीम है. In addition, it is common in English to form nouns from verb plus preposition combination. verb और preposition combination से भी nouns बनते हैं, जैसे toss verb है, up preposition है, combination से a toss up, slow down और a drop out. आपको याद रखना आसान होगा. इसमें drop है, out है, आ है, कोई भी इसमें noun नहीं है, लेकिन ये सारा noun है, लिहाजा इसको कहते हैं the result is a headless compound. ये बगैर head के compound है. The category of the entire word, noun है category, cannot be traced to either of its component parts. और इसके जो हिस्से हैं उसमें कहीं भी noun नहीं है. Conversion in two syllable words, अगर दो syllable का लफ्ज़ है उसमें conversion हो, is often accompanied by stress shift in English. तो अक्सर इसमें stress की तब्दीली आती है English में. As the example in table 4.23 show, the verb has stress on the final syllable. verb दो syllable वाले में आखिरी syllable में stress होगा, while the corresponding noun is stressed on the first syllable. जबकि इसका जो noun होगा उसमें first syllable पर stress होगा, और ये हम कर चुके हैं. implant, implant, import, import, ये stresses हैं और ये different है. So that's all about conversion. Thank you and good luck.